بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کا خاندان مکہ کے امیر ترین تاجروں کا خاندان تھا۔ وہ معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں اپنی طبعی شرافت اور آس بازی کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی۔ ان کی دیانت اور سچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قربت کا باعث بنی۔ دونوں کے درمیان بچپن کے زمانے میں دوستی قائم ہوئی اور زندگی بھر بڑھتی رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے یہ کام کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انتہائی جوش و خروش سے کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا تو تم لوگوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سچے ہیں، اور انہوں نے اپنی جان و مال کے ذریعے سے میری مدد کی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے۔ جب بھی وہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھتے تو جس قدر ان کے بس میں ہوتا اس کی مدد کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ سنگ دل قریشی آقا اپنے غلاموں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر مظالم ڈھاتے، ان پر کوڑے برساتے یا انہیں ننگے جسم تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے تھے۔ ایک قریشی سردار امیہ بن خلف نے اپنے غلام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت خرچ کر کے ایسے بے کس اور مظلوم مسلمان غلاموں کو خریدا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہیں آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے مالی تعاون کی اپیل کی تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ لا سکتا تھا لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لے آئے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رقم سمیت جو کچھ بھی تھا وہ سب ایک گٹھری میں باندھ کر لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ باقی رکھ کر آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب دیا، جس کے معنی ہے انتہائی سچا اور راست باز۔ اس کا سبب یہ بنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سفر معراج پر گئے اور لوگوں کو اس عظیم واقعے کی اطلاع دی تو دشمنان اسلام اس پر مذاق اڑانے لگے۔ اس میں سے کچھ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، تم نے سنا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کافروں نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ واقعی سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو صبح شام ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے ان کے پاس آتی ہیں۔ اسی روز سے ان کا لقب صدیق رکھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم تاریخی واقعہ مدینہ کی طرف آپ کی ہجرت تھی۔ اس کے جملے کے انتظامات سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہ اعزاز بھی ان کے حصے میں آیا
کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے انتہائی نازک مواقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ وہ تمام غزوات میں بھی آپ کے ہمراہ آپ کے پرچم تلے داد شجاعت دیتے رہے۔ قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا کام بھی انہی کی نگرانی میں سر انجام پایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جب علالت کے باعث بے حد کمزور ہو گئے اور نماز کی امامت کرانا مشکل ہو گیا تو آپ نے انہی کو اپنی جگہ پر مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے انہیں خلیفہ اول منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی استقامت اور ایمانی قوت کی بدولت اسلام کی بنیادوں کو ہر قسم کے نقصان سے بچایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں سے بھی لڑنا پڑا جنہوں نے اسلام ترک کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا اور نبوت کے جعلی دعوے داروں کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی سادہ اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے اتنے ہی ایمان میں پختہ اور مضبوط تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد دنیا میں آئے، اسی حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل پکا دوست بنا سکتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔